ایک وقفے کے بعد عرفان ملک دوبارہ حاضر ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ رانا محمد زاہد صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بڑی مشکل سے میں نے ان کے سے ٹائم لیا. ایسے بڑے نامور وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس کرتے ہیں, اور میں نے بڑی مشکل سے آپ لوگوں کی خاطر ان سے 15-20 منٹ کا ٹائم لیا. آج ہم بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے, وہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے قانونی مسائل. ہم اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری جائیدادوں کے مسئلے ہیں, ہمارے وراثت کے جھگڑے ہیں, ہماری جائیدادوں پہ قبضے کے جھگڑے ہیں, ہمارے قانونی کاغذات کے جھگڑے ہیں, جعلی پاور اٹارنیز بنتی ہیں. ان تمام مسائل کے لیے آج ہم نے ایک ایسے شخصیت کو چنا ہے جنہوں نے ساری فیلڈ میں کام کیا ہے. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, کینیڈا کے لوگ اور امریکہ اور یورپ کے لوگ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام. Same are my feelings to our brothers living abroad in Canada especially. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے 30-35 سال میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت زبردست خدمات انجام دی ہیں, تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. میں ملک صاحب, سب سے پہلے تو یہ ایک بڑا ہی حساس موضوع ہے جس پہ آپ نے آج دعوت سخن دی ہے. یہ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو دوست باہر کے ملکوں میں بطور اوورسیز پاکستانی کے رہ رہے ہیں, ان کے بے شمار مسائل ہیں, خاص طور پہ لینڈ کے حوالے سے, جو پراپرٹی یہاں پہ پرچیز کرتے ہیں, یا ان کی لیٹیگیشن کے ایشو کے حوالے سے, پولیس سے ریلیٹڈ جو ہے, بدقسمتی سے جتنی سروسز اوورسیز پاکستانی کی ایک فنانشل ری بلڈنگ میں پاکستانی بطور اسٹیٹ ہے, وہ کسی اور دوسرے کی نہیں ہے. جی بالکل. اور جتنا ریمیٹنس وہ باہر سے بھیجتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو, بحیثیت کو, اور پاکستان کی ریاست کو, حکومت کو, جتنا بھی اس بات کو ان کو گریٹیچیوڈ ایکسپریس کرے وہ کم ہے. اور میرے محتاط اندازے کے مطابق اس وقت کوئی 10 بلینس کے قریب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں, جس میں 2.2 ملین جو اپروکسیمیٹلی ہیں وہ عرب امارات, سعودی کنگڈم, قطر وغیرہ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں. اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے جب بھی کوئی اکنامک سینکشن پاکستان پہ کسی وجہ سے لگی, حاضر افکار علی بھٹو کے دور میں دولت مشترکہ کو چھوڑا, اس وقت لگی, یا اس کے بعد ٹائم اینڈ اگین مختلف ادوار میں لگی, تو سب سے زیادہ جو اس مشکل وقت میں پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کو بطور ریاست اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں اگر بیل آؤٹ کیا ہے فارن ریمیٹنس کی شکل میں, تو وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بھائی باہر کما کر ملک کے اندر بھیج رہے ہیں, ہم ان پر جتنا بھی فخر کریں بجات طور پر کم ہے. جہاں تک ان کی سروسز ہیں دیر از نو میچ. جی سر. لیکن جو ان کے مسائل ہیں ایون دین اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو میچ. جی سر. ایک آدمی باہر سے پیسہ بیچتا ہے, پراپرٹی یہاں پہ بناتا ہے, وہ اتنا ہی یہاں سے جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے زیادہ وہ انسیکیور ہے, کیونکہ وہ ویجیلنٹلی باہر سے آ کر تو واچ نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے اندر ایک ایسا ریکٹ جو لیگل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مافیا ڈیولپ ہو چکا ہے اوور دا ٹائم, کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے کہ دے آر دا ایزی ٹارگیٹ, ایزی پرے فار دیم, کیونکہ وہ اس حوالے سے اس کو پراپر پرسیو نہیں کر سکتے, پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. پولیس بھی جو ہے وہ سم ٹائمز ان قبضہ گروپوں کے ساتھ ہی ان کا ایک نیکسس جڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے چاروں نچار یہ ہوتا ہے کچھ لے دے کے وہ اوورسیز پاکستانی یا اسٹیٹ میں اپنا جو ویلیویبل رائٹ ہے, دن رات جو محنت کی, جو پسینے خون پسینے کی کمائی ہے, اس کو سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مختلف حکومتوں کو مختلف ادوار میں اس ایشو کو ایک پریفرنس کے طور پر لینا چاہیے تھا. لیکن چند سال پہلے, کوئی 8-10 سال پہلے, پنجاب میں ایک اوورسیز پاکستانی سیل قائم ہوا. جی سر. جس کا ایک پورٹل بنا, جس کی ہیلپ لائن بنی, اس کی ایک تنظیم بنائی, اس کا ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا. بائی ایز ایکس آفیشل جو بھی چیف منسٹر ہوگا وہ اس کا چیئرمین ہوگا, کیونکہ چیف منسٹر از آلویز پری آکوپائڈ ود ریگارڈ ٹو ہز انگیجمنٹس, آفیشیل انگیجمنٹس, پولیٹیکل انگیجمنٹس. تو ایک ہول ٹائم وائس چیئرمین ان کے ساتھ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر کمشنر لاہور, پھر اس کے بعد ڈی جی, پھر اس کے بعد وہ نچلا ایک پیرا فرنیریا ہے
जो कंप्लेंट जो भी पोर्टल में आती है उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं। जी सर। उसमें मोस्टली जो मैं समझता हूँ कंप्लेंट आती है वो लैंड के हवाले से आती है। हाँ। फिर रेवेन्यू साइड पे भी एक लीगल अफेयर्स को देखने के लिए एक डायरेक्टर लीगल बनाया हुआ है, पुलिस को देखने के लिए एक एडिशनल डीजी के तौर पर उनको भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी तनदही से एफिशिएंसी से ये जो लोगों की ओवरसीज़ हमारे दोस्तों की पाकिस्तानियों की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए बड़ा प्रॉम्प्टली जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जिस वजह से वो लोग डिसहार्ट होते हैं। जी सर। और डिसहार्ट होने का रिजल्ट ये निकलता है कि फिर वो सोचते हैं कि यार हमें पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजना चाहिए या नहीं भेजना जी, चाहिए। जी। यहाँ हमारी खून पसीने की कमाई, हम नस्लों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाकर गैर महफूज हो जाए। जी सर। इसमें दूसरी बात ये जाली जो हमारे यहाँ पावर ऑफ टारगेट बनते हैं, ख़ास तौर पर जनरल पावर ऑफ टारगेट, जी सर। उसका बड़ा एक अनड्यू बेनिफिट पाकिस्तान में लिया जाता है। उसके बारे में मेरी तो हम्बल एडवाइस ये होगी, जो हमारे दोस्त किसी को भी अगर कोई पावर ऐसी डेलीगेट करना चाहते हैं कि वो ख़रीदो फरोख्त उनकी ज़मीन के बारे में करे, तो वो उसको मैं नोटराइज से पब्लिक नोटराइज जो डॉक्यूमेंट को करवा कर मुतलका हाई कमीशन या एम्बेसी में जाए। जी सर। आमने सामने बैठकर उसकी वीडियो बने, जी। वहाँ पे टेस्टेशन हो, थंब इम्प्रेशन हो, जी। फिर वही जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का या एम्बेसी है वो अपने चैनल से अपने सोर्स से पाकिस्तान के अंदर भिजवाए। पाकिस्तान में जहाँ भी हमारा यानी जिस तरह शादमान के अंदर एक सेंटर है वहाँ पे वो डायरेक्ट इंटरटेन करें, उसका जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखें। और यहीं तक कि इत्तफाक नहीं होना चाहिए जो अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट है जी। गालबन 1876 का, उसके तहत ये रजिस्ट्रार के पास जाकर भी रजिस्टर हो। ठीक। और मैं समझता हूँ इसमें अगर एक एडिशन और शामिल कर दें प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पर, कोई ऐसा जो वर्ल्ड वाइड सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है, एक इश्तिहार उसमें आ जाए ताकि वो पाकिस्तान में भी पढ़ा जा सके, बाहर में भी। अच्छा, मैं फलां प्रॉपर्टी के बारे में XYZ को अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर रहा हूँ। ठीक है। किसी को इतराज़ है तो उसके बारे में अपना जवाब विदिन अ वीक और सो सबमिट कर सकते हैं। जी सर। तो चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी जो है, ऑथेंटिसिटी है, जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होगी और यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी जो है जब तक एक्टिवली इन सारे धंधों, फ्रॉड के धंधों को, कब्जा ग्रुपों के धंधों को, इसको ख़त्म करने के लिए एंगेज नहीं होगी, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट बरामद होने के इम्कान मैं समझता हूँ जिस लेवल पे चाहिए मुमकिन नहीं है। राना साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, तो वापसी पे नाज़रीन जाइएगा नहीं। अगला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस्म के लॉ सूट अपनी प्रॉपर्टी की सेफगार्ड के लिए कर सकते हैं, और उन कानूनी मामलों पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।